اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ ان آیات کے اندر ایک تو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی کو بیان کیا، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم معجزے کا ذکر کیا گیا۔ اور وہ کون سا معجزہ؟ وہ معجزہ جسے شق القمر کہا جاتا ہے، چاند کا ٹوٹ جانا، اس کا ٹکڑے ہونا۔ ویسے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن اس کا ظہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے ہوا۔ جب کفار و مشرکین نے ایک پروگرام بنایا اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسا سوال کیا جائے، کوئی ایسی ڈیمانڈ کی جائے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجز آ جائیں اور وہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہو سکے، تو جھٹلاتے تو ہم پہلے ہی ہیں جو کفار و مشرکین کا شیوا ہے، تو مزید جھٹلانے کے لیے ایک اور بہانہ مل جائے گا کہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکی۔ تو مشورہ یہ کیا گیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پتھر بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جانور بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، نباتات و جمادات بھی آپ کے کلمے پڑھتے ہیں، اور یہ معجزے ہم دیکھ چکے۔ یہ تو زمین پر جو کچھ تھا وہ ساری ہر چیز حضور اسلام کی اطاعت کرتی ہے، جس طرح حضور بلاتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آپ کے سامنے ایسی ڈیمانڈ رکھی جائے کہ جس کا پورا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ نبی پاک کے لیے مشکل ہے۔ انہیں کیا پتہ کہ آپ کا اشارہ زمین کی طرف ہو، زمین آپ کی بات مانتی ہے، آپ کا اشارہ آسمان کی طرف ہو، وہ بھی ہر چیز آپ کی بات مانتی ہے۔ وہ یہ بات سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ حبیب یمنی جو ابو جہل کا دوست تھا، یمن کا وہ بہت بڑا رئیس تھا، بادشاہ تھا یمن کا، اسے بلایا گیا۔ وہ اپنی کتاب کا عالم بھی تھا۔ اس سے کہا گیا کہ یار ہم تو عاجز آ گئے، کنکریاں ہماری مٹھی میں ہوتی ہیں، کلمے حضور کی پڑھتی ہیں، جانور ہمارے ہیں، کلمے حضور کے پڑھتے ہیں، ہم تو پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ چیزیں ہماری ہیں، کلمے حضور کی پڑھتی ہیں، تو ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے حضور عاجز آ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں تو آپ ایک جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ جادو جو ہے وہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہی شام پڑ جائے اور رات شروع ہو، چاند نکلے، ہم آپ کو بلائیں گے۔ اور بلانے کا جو طریقہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ ایک ایسی اونچی جگہ پر، کوہ ابو سبیر جو کہ خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہی ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر ایک پروگرام بنایا گیا، چند رؤساء کو اکٹھا کیا گیا، ان کے لیے مسندیں بچھائی گئیں، بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ نہیں بنائی گئی، اس لیے کہ حضور کو بلایا جائے اور ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ آپ کھڑے رہیں، ہم بیٹھے رہیں، اور ہم بیٹھے رہیں، ہم عزت والے ہو جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ہم سے بات کریں گے۔ پر انہیں کیا پتہ، اللہ تعالیٰ نے کائنات تو بنائی حضور کی عزت کے لیے۔ انہیں کیا پتہ کہ جہاں کوئی ایک بدبخت حضور کی عزت نہیں کرنا چاہتا، وہاں لاکھوں حضور کی عزت کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پروگرام بنایا اور ساری سیٹوں پر وہ بیٹھ گئے،
हुजूर अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम भी अपने रफ़क़ा के साथ तशरीफ़ लाए। जब देखा तो प्रोग्राम यही था कि कोई अपनी सीट से उठे ना और अपनी सीटों पर जम के बैठे रहो। जब हुजूर आए खड़े रहें और खड़े होकर हमसे बात करें। पर अल्लाह ताला इस निज़ाम को, ऐसे निज़ाम को चाहता ही नहीं जिसमें हुजूर की इज़्ज़त ना हो। अल्लाह ताला तो वो निज़ाम चाहता है जिसमें हुजूर की इज़्ज़त हो। नीयतें और प्रोग्राम कुछ और था। जब सरकार तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया, हबीब यमनी भी खड़ा हो गया, बाकी सारे खड़े हो गए। जब सारे खड़े हो गए, जो अच्छी जगह थी वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हो गए। बाद में एक दूसरे के साथ प्रोग्राम बनाते हुए कहने लगे कि यार तुम खड़े क्यों हुए? लोगों ने कहा अबू जहल से तुम क्यों खड़े हुए? मुझे तो ऐसे जैसे किसी ने कान से पकड़ के खड़ा कर दिया है। सब ने कहा हमारे साथ भी सही मामला पेश आया, हम खड़ा नहीं होना चाहते थे। ऐसे था कि जैसे कान पकड़ के कोई खड़ा कर रहा है, हबीसों खड़े हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। सबसे अच्छी जगह पर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़। जब ये मामला पेश आया तो हबीब यमनी का दिल तो उसी वक्त ही खटकने लगा कि मामला कुछ और होने वाला है। वो सारे प्रोग्राम जो थे उसका रुख ही बदल गया। उसने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अर्ज़ की हुजूर नबियों की निशानियाँ होती हैं, मोजज़ात दिखाते हैं, हमें कोई मोजज़ा दिखाए। फरमाया कौन सा मोजज़ा? उसने कहा हुजूर अगर ये चाँद के आप 2 टुकड़े कर दें तो मैं आप पर ईमान भी ले आऊँगा। और इसके बाद मेरा एक सवाल और भी है, और वो सवाल आप बहैसियत नबी खुद जानेंगे और उसका हल भी करेंगे। मेरी ज़बान पर वो सवाल नहीं आएगा, उसको आपने समझना भी है, उसका हल भी करना है। हुजूर नबी पाक साहिब-ए-लौलाक फ़ख्र मौजूदात मक़सूद कायनात ने चाँद की तरफ देखा, चाँद चमक रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उंगली मुबारक का इशारा किया और ऐसे जैसे किसी चीज़ को चीरा जाता है इस तरह इशारा किया। चाँद के 2 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इस पहाड़ी पे आ गिरा और दूसरा दूसरी पहाड़ी पे आ गिरा। कि हबीब यमनी ने कहा कि हुजूर ये चाँद के 2 टुकड़े आपस में जोड़ भी सकते हैं? फरमाया जिस तरह इस इशारे से टूट सकते हैं, इस इशारे से जोड़ भी सकते हैं। आपने इशारा किया, इधर वाला टुकड़ा भी उठा, इधर वाला टुकड़ा भी उठा और दोनों जाके टुकड़े आपस में मिल गए और चाँद फिर चमकने लगा।